بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پہ یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پہ ہے، وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور بے شک ہر انسان کے لیے وہ ہے جس کا وہ نیت کرے، یعنی تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ جب تک انسان اپنی نیت کو مخلص نہ کرے، اپنی نیت کو خالص للہ نہ کرے، تو تب تک انسان کے اعمال جو ہے اس کو وہ اللہ کے ہاں مقبولیت اور قابل قبول نہیں۔ اسی وجہ سے جملہ محدثین اپنے جو کتب احادیث ہیں اس کی ابتدا میں یہ حدیث لے کے آتے ہیں تاکہ نیت کے اخلاص کے حوالے سے یہ بات لوگوں کو سمجھایا جائے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے، ایک اس کے ظاہر ہے، ایک اس کے باطن ہے۔ باطن سے مراد اس کا نیت ہے اور ظاہر سے مراد وہ عمل ہے۔ جب تک اس کا باطن اور اس کا ظاہر میں موافقت نہ ہو، جب تک باطن میں نیت خالص نہ ہو اور ظاہر میں وہ عمل مباح یا وہ جائز عمل نہ ہو، تب تک وہ اللہ کے ہاں قابل قبول اور اس کو مقبولیت نہیں ملے گی۔ اگر انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے اندر اس کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ اس میں انسان کا نیت کیا ہے، اس عمل کے پیچھے انسان کا انٹینشن کیا تھا، اس کا موٹیو، اس کا ویژن کیا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا۔ تو جب دیکھا جائے کہ اگر انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے لیکن اس کے اندر اس کا نیت اچھی نہیں، للہیت مقصود نہیں، کچھ اور مقصود ہے، تو وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت اس کو نہیں ملتا، وہ عمل قابل قبول نہیں، کیا خواہ وہ عمل کتنا اچھی عمل کیوں نہ ہو، تب بھی اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں۔ مختلف روایات میں ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو ان کے بارے میں یہ حکم صادر فرما دیا جائے گا کہ ان کو جہنم میں بھیج دے، ان کو جہنم میں پھینکا جائے۔ تو وہ لوگ عرض کریں گے کہ یا اللہ کننا نصلی، ہم تو دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے، نصوم، ہم تو روزے رکھا کرتے تھے، ہم تو حج کیا کرتے تھے، ہم تو جہاد کیا کرتے تھے، ہم تو تبلیغ کے کام کیا کرتے تھے۔ تو ربی ذوالجلال ان کو فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں نماز اس لیے پڑھی تاکہ لوگ تمہیں نمازی کہے، تم نے دنیا کے اندر جہاد اس لیے کی کہ لوگ تمہیں مجاہد کہے، لوگ تمہیں بڑے بڑے القابات سے نوازے، تم نے دنیا کے اندر روزے اس لیے رکھے کہ لوگ تمہیں متقی کہے، تمہیں پرہیزگار کہے، تم نے تبلیغ اس لیے کی کہ لوگ تمہیں داعی کہے۔ تمہارے نیت کے اندر یہ بات شامل تھی، لہٰذا دنیا کے اندر لوگوں نے تمہیں متقی کہا، لوگوں نے تمہیں نمازی کہا، لوگوں نے تمہیں حاجی صاحب کہا، لوگوں نے تمہیں بڑے بڑے القابات سے نوازا۔ تم یہ اقامتی دین کی جو لبادہ اڑ کے تم یہ جد و جہد اس لیے کر رہے تھے کہ تم دنیاوی مفاد کو حاصل کرو، تم اپنی سیاست کے اندر کامیاب ہوں، تمہارا نیت وہ اخلاص اس کے اندر نہیں تھا، تمہارا نیت حقیقی معنوں میں اقامتی دین اور حکومتی الہیہ کا قیام وہ نہیں تھا، لہٰذا تمہیں تمہارا وہ مقصد جو انٹینشن تم لے کے وہ کام کرتے تھے وہ دنیا میں مل گیا، آج تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ لوگوں نے تمہیں حاجی بھی کہا، بڑے بڑے القابات سے نوازے، تمہارے عمل کا جو مقصود و مطلوب تھا وہ پورا ہوا، آج تمہارے لیے یہاں کوئی بھی نہیں۔ ہم غور کریں، ہم فکر کریں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارے نیتیں کیا ہے، ہمارا مقصود کیا ہے، انٹینشن کیا ہے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے زندگی، ہم اپنے اعمال، اس کی اجر اور ثواب سے ہم محروم نہ رہے۔ اپنی نیات کو درست کرنا چاہیے، اپنے ارادوں کو درست رکھنا چاہیے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کے پیچھے اپنے انٹینشن کو درست کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو محنت ہے، جو جد و جہد ہے، ہمارا جو کوشش ہے وہ کبھی ضائع نہ ہو جائے۔ اپنے نیتوں کو، اگر آپ مبلغ ہے، آپ محدث ہے، آپ کسی معاشرے کے اندر کام کرتے ہیں، تبلیغ کے اندر کام کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، آپ کے معاملات ہیں،
خالصتاً للہیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ عمل کرے، خواہ وہ تمام انسانیت آپ سے ناراض کیوں نہ ہو، پورا دنیا آپ کی مخالفت کرے، لیکن اگر اللہ آپ سے راضی ہے تو جیت اور جو فتح تمہیں نصیب ہوگا۔ لیکن اگر تمہارے نیت کے اندر ذرا بر بھی شک ہے اور اس کے اندر ذرا بر بھی کمی ہے تو انسان یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے لیے خسران ہے۔ دنیا کے اندر اعمال کر 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 کے تم تھک جاؤ گے، لیکن اس کا صلہ تمہیں نہیں ملے گا۔ منافق کے مثال ہے کہ وہ دنیا کے اندر اس کی باطن گندا ہوتا ہے، اس کی باطن صحیح اور درست نہیں، وہ سقیم ہوتا، لیکن اس کے ظاہر پہ وہ بڑے بڑے عبادات کرتے ہیں، وہ باطن پہ پورا فوکس کرتا، ظاہر پہ پورا فوکس کرتا ہے، حج بھی کیا کرتا ہے، معاملات بھی اچھا رکھتا ہے تاکہ لوگ اس کو بڑا سخی کہے، صدقات کرتا ہے، بڑے بڑے لمبے لمبے نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اس کی جو نیت اس کے اندر ہے وہ خالص نہیں، تو اس نیت کے خلوص اس کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جو عمل کے جو ثواب اور جو اجر ہے وہ اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ تمام اعمال کے اندر اپنا نیت کو درست رکھنا چاہیے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہاں مہمان ہوئے تو روشندان پہ نظر پڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے استفسار کیا کہ تم نے یہ روشندان کیوں رکھا ہے دروازے کا؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ روشندان اس لیے رکھا ہے تاکہ روشنی حاصل ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس روشندان کو اس نیت سے رکھتے کہ میں اس کے ذریعے سے 5 وقت کی آذان کا آواز میں سنوں تو اس پہ تمہیں نیت اور ثواب بھی ملتا، لیکن ساتھ میں جو روشنی ہے یہ خود بخود حاصل ہو جاتی۔ اس کا مثال دنیاوی زندگی کا بھی ہے۔ انسان دنیا کے پیچھے نہ لگو، جو بھی کام کرتے ہوں، جو بھی عمل تم کرتے ہو اس کے اندر اپنا نیت کو درست رکھو۔ یہ دنیاوی فوائد، یہ جو دنیاوی مفاد، یہ جو سٹیٹس مراعات، یہ اس کے ساتھ لازمی جز ہے۔ اب جو بھی کام کرتے ہو اپنا نیت کو خالص کرو۔ مثال، آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس نیت سے آپ تعلیم حاصل کریں کہ میں علم حاصل کر کے معرفتی الہی کو حاصل کرنا چاہتا، میں اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر جو جہالت کی جو تاریکیاں ہیں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اسی نیت سے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نیت کو آپ کو اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا، اللہ کی مدد اور نصرت بھی آپ کے شامل حال رہے گا۔ اگر آپ قاضی بننا چاہتے ہیں، آپ کا یہ ارادہ ہے کہ میں ایک بہت بڑے پوسٹ پہ آؤں، میں قاضی بنوں، تو آپ یہ نیت رکھیں۔ اگر آپ یہ نیت رکھ کے آپ قاضی بننے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، یہ سعی کرتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں، تو وہ آپ کی عبادت کے اندر شمار ہوگا کہ میں اگر کل جج بنا تو میں عدل اور انصاف کا بول بالا کروں گا، مظلوموں کے ساتھ تعاون کروں گا، عدل اور انصاف کے قیام کے لیے جدوجہد کروں گا، تو اس نیت پہ آپ کو ثواب ملتا ہے، شاید آپ بنے یا نہ بنے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریشن کے اندر آئے تو آپ اس نیت سے آپ ایڈمنسٹریشن کے جو فیلڈ ہے اس کے اندر آپ آنا چاہتے ہیں کہ کل میں تمام انتظامی امور کے اندر اسلامی اقدار کی حفاظت کروں گا، تو اس نیت پہ آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اور آپ جو جدوجہد کرتے ہیں اس پوسٹ کی حصول کے لیے، اس میں اللہ کی نصرت بھی آپ کے شامل حال رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس پہ ثواب بھی ملے گا۔ اگر آپ سیاست میں آنا چاہتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں لیجسلیشن میں جا کے اسلام کے موافق قانون سازی کروں، میں غریب، بیار اور جو محتاج لوگ ہیں ان کے ساتھ نصرت اور ان کا مدد کروں، تو آپ کے اس سوچ کے مطابق آپ جو جدوجہد کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ اس لیے سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اقامتی دین کے قیام چاہتے ہیں، آپ نظام مصطفیٰ اس کے قیام کے لیے اگر آپ اس نیت سے سیاست میں آتے ہیں تو آپ کے سیاست پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا، آپ کی اس نیت پہ آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ کے جو جدوجہد ہے اللہ کے ہاں اس کو شرف قبولیت بھی بخشا جائے گا، اور اللہ رب العزت آپ کا جو اعمال ہے اس کو بھی قبول فرمائے گا، کیونکہ آپ کا اس کے پیچھے جو انٹینشن ہے وہ اچھی ہے۔ اگر بظاہر اگر ایک انٹینشن آپ کی اچھی نہیں، اب نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ ذکر کرتے ہیں فویل للمصلین،
ہلاکت ہے اس نماز گزار کے لیے، اس نمازی کے لیے جو اس وجہ سے نماز پڑھتا ہے تاکہ لوگ اس کو کیا کہے، اس کے واہ واہ کرے، وہ اپنی نماز سے بے خبر ہے۔ یراؤن الناس، دکھاوے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے نمازی کے لیے ہلاکت ہے، ایسے عبادت گزار کے لیے ہلاکت ہے جس کی عبادت کا مقصود لوگوں کا رجحان حاصل کرنا، لوگوں کا اٹریکشن حاصل کرنا، لوگوں کے ہاں مقبولیت پانا ہو، تو ایسے عبادت گزار کے لیے اللہ نے کہا ہلاکت ہے۔ لیکن کامیاب اور کامران ہے وہ انسان جس کی نیت اچھی ہو تمام اعمال کے اندر۔ اللہ انسان کے اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ اعمال انسان کی نیات کو دیکھتا ہے کہ اس عمل کے پیچھے انسان کا نیت کیا ہے، انسان کا انٹینشن کیا ہے، تب جا کے اللہ رب العزت انسان کو اس کے بدلے میں اجر اور ثواب سے نوازتا ہے، جنت سے نوازتا ہے۔ تو تمام اعمال کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نیات کو درست کریں، اپنے نیتوں کے اندر اخلاص کو پیدا کریں، اور یہی مطلوب بھی ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ ان لوگوں کو اس بات کی حکم دی گئی ہے کہ اب اللہ کی عبادت کرے اپنے نیات کو خالص کرتے ہوئے۔ جب تک نیت آپ کے خالص نہیں، آپ کی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو آپ کے لیے یہ لازمی بات ہے کہ آپ اپنے نیت کو خالص کریں، تب جا کے عبادت کریں تو آپ کی عبادت قابل قبول ہے۔ پہلا شرط یہ ہے کہ نیت خالصہ، فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی الدین کا تصور آپ اپنائیں، تب جا کے آپ کے عمل کو جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبولیت، اس کا شرف بخشا جائے گا۔ اور یہی نجات اور فلاح کا ضامن بھی ہے کہ شیطان کو جس وقت جنت سے نکالا گیا تو اس نے اللہ کو کہا کہ میں تمہارے تمام بندوں کو راہ راست سے ہٹا دوں گا، میں ان کو گمراہی کے راستے پہ لگا دوں گا، الا عبادک الصالحین، مگر مخلصین، مگر تمہارے وہ خالص بندے جن کے نیات اچھا ہوں، جن کا باطن اچھا ہوں، جن کا نظریہ اچھا ہوں، جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر للہیت ان کا مقصود ہو، تقرب اللہ مقصود ہو، رضائی الہی ان کا مقصود ہوں، تو وہ لوگ بچ جائیں گے۔ لیکن جو لوگ دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے مختلف لبادہ اوڑھ کے دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کو میں گمراہ کر دوں گا، اور ان کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول بھی نہیں۔ اگر انسان اچھی نیت رکھے، تبلیغی حضرات فرماتے ہیں کہ انسان، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اگر انسان نیت کرے، کام کرے یا نہ کرے، اس پہ بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ مختلف روایات ہے، غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ مدینے کے اندر کچھ لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ شامل نہیں اس غزوے میں، انہوں نے تکالیف بھی نہیں اٹھایا، لیکن باوجود اس کے وہ آپ کے ساتھ ثواب میں پورا شامل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کیسے لوگ ہو سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کے اندر شامل نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان کا نیت تھا، وہ کسی مشکلات کی وجہ سے، ساز و سامان نہ ہونے کی وجہ سے مدینے میں رہ گئے ہیں، لیکن ان کا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے، ان کے نیتوں کے اندر اخلاص تھا، تو اللہ نے ان کی نیتوں کو شرف قبولیت بخشا، ان کو برابر کے ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر کے اندر جو 313 کا فگر ہم بتاتے ہیں، اس کے اندر 8 صحابہ ایسے تھے جو غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے، باوجود اس کا ان کا بھی وہی فضیلت بیان کیا گیا، کیونکہ ان کی نیتوں کے اندر اخلاص تھا۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے واپس کیا، کچھ کام ان کے ذمے سپرد کیا، ان کے لیے مالی غنیمت میں بھی حصہ مقرر کیا گیا، اسی وجہ سے کہ ان کا نیت اچھا تھا، ان کا اخلاص۔ تو تمام اعمال کے اندر انسان اپنے اخلاص کو درست کرو، اپنے خلوص، اپنا نیت کو خالص کرو، تب جا کے جو اعمال ہیں اللہ کے ہاں ان کو شرف قبولیت بخشی جائے گی۔ تو اعمال کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ انسان اپنا نیت درست کرے۔ ہم اپنی ذات کے اندر جھانک کے یہ سوچیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس کے اندر ہم کتنا مخلص ہے، ہمارا نیت کیا ہے، ہم کیوں یہ کام کرتے ہیں، آیا اس کے اندر دکھاوے کا عنصر شامل ہے، یا للہیت مقصود ہے، یا فنا فی اللہ کا تصور موجود ہے۔ یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے
کہ آج تک جو ہوا سو ہوا، آج کے بعد ہمیں یہ ضروری ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کے لیے اپنے نیات کو درست کریں، اپنے نظریات کو درست کرے، اس کے اندر اخلاص اور للہیت لے کے آئے، تب جا کے کامیابی جو ہے وہ ہمیں ملے گی، اور اللہ کے ہاں اس کو شرف قبولیت بھی جو ہے بخشا جائے گا۔ لہٰذا اللہ رب العزت ہمیں اپنا نیتوں کو خالص کرنا اور للہیت ہمارا مقصود، ہمارا جو ہے مقصود بنائے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں یا اللہ تمہارے رضا کے لیے، تمہارے خوشنودی کے لیے، تم اس کو اپنے دربار میں، اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمیں نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انسان ہے، خطا کار ہے، نفس سے انسان کو مائل کرتے ہیں کہ دنیاوی خیالات بھی ذہن میں آتے ہیں، یا اللہ ہمارے ان دنیاوی خیالات کو بھی ہمارے لیے جو ہے وہ اس کے اندر بھی ہمارے نیتوں کو اچھا رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔